الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 100 کوئسچنز آن سنی اینڈ شیعہ ایشوز ود انجینئر محمد علی مرزا. ہم مرزا صاحب کے اس حوالے سے جو حفوات اور وساوس تھے ان کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے. مرزا جی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب بنائے جانے کے معاملے میں، چونکہ مرزا جی ایک پکے ٹھوک بجا کے رافضی ہیں، تو مرزا جی نے اپنی رافضیت کا اظہار کرتے ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح مسلم سے کاتب رسول ہونے کی جو فضیلت ایک ثابت ہوتی ہے، اس کو مرزا جی نے بڑے بھونڈے انداز کے اندر اس کا انکار کرتے ہوئے آپ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منشی قرار دیا کہ جی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو اپنا منشی نہ رکھتے ہیں. جیسے ہم پڑھیں گے. اچھا، پچھلے حصے میں اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہم نے پڑھ لی تھیں کہ جو مرزا جی نے جو وسوسے دیے تھے. تو مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ یعنی کہ 2 مرتبہ انہوں نے دہرایا ہے. ایک پہلے مرزا جی نے کہا کہ جی میں یہ کہتا ہوں مسلم کی پوری حدیث بتائیں کہ کاتب وحی کی بھرتی کس طرح ہوئی. اسی طرح مرزا جی یہاں کہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ وہ بھرتی کس طرح ہوئی، وہ بھرتی کس طرح ہوئی. ابو سفیان نے کہا نا تو لوگ میری طرف دیکھتے ہیں، یعنی میں پوری زندگی اسلام کا نقصان کرتا رہا ہوں. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. مرزا جی نے یہاں پر یہ بات کی کہ وہ بھرتی دیکھیں کس طرح ہوئی ہے کہ ابو سفیان نے کہا نا تو لوگ میری طرف دیکھتے ہیں، کہ نہ تو لوگ میری طرف دیکھتے ہیں، یعنی میں پوری زندگی اسلام کا نقصان کرتا رہا ہوں. اب دیکھیں مرزا جی نے اسی ویڈیو کے اندر یہ بات کہی ہے. ان کو کہیں ہم نے یہ حدیثیں لکھ دی ہیں، ہمارا کام تو یہی تھا. جو شیخ زبیر صاحب نے بھی آپ کو نقوی صاحب کہا تھا کہ علی کا کام تھا کہ حدیثیں لکھ دی ہیں، میں نے فہم تو لکھا ہی نہیں ہے اس کے اوپر. مرزا جی یعنی اس ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، میں نے تو صرف حدیثیں جنہیں بیان کی. اسی طرح مرزا جی نے اپنی اس ویڈیو میں کہا، یعنی کہ تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید والی ویڈیو کے اندر مرزا جی نے کہا کہ آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا. اسی طریقے سے مرزا جی نے یعنی کہا کہ اپنی اس ویڈیو میں، لیکن آج میں جو ذہنی طور پر ہے نا مکمل طور پر زبان کی اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی، یعنی انہی الفاظ کے ساتھ سے مراد کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں بعین ہی حدیث کے اندر وہ اسی طرح ہوگی. اچھا، مرزا جی نے اسی ویڈیو میں پہلے یہ بات کہی ہے. اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں. یعنی کہ ایک تو مرزا جی سیدھی سیدھی حدیثیں پڑھیں گے، حق بات لوگوں کو پہنچائیں گے، ٹھیک ہے، وہی الفاظ کہیں گے کہ جو الفاظ ہیں. مرزا جی نے اس ویڈیو میں یہ دہرا کر یہ باتیں کہی ہیں. میں نے یعنی پچھلی حصے میں بھی آپ بھائیوں کو توجہ دلائی تھی کہ مرزا جی نے جو حوالہ دیا یہ صحیح مسلم کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر ہے 1182، باب من فضائل ابی سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 6287. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسلمان
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے تھے، نہ ان کے ساتھ نشست برخاست کرتے تھے، نہ اٹھتے بیٹھتے تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 3 باتیں قبول فرمائیے. آپ نے فرمایا اچھا. انہوں نے کہا ام حبیبہ بنت ابی سفیان عرب کی سب سے حسین و جمیل لڑکی ہیں، میں آپ کا ان سے نکاح کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا سیدنا معاویہ کو آپ اپنا کاتب بنا لیجیے، معاویہ کو آپ اپنا کاتب بنا لیجیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر کہا آپ مجھے لشکر کا امیر بنا دیجیے تاکہ میں کفار سے جنگ کروں جس طرح میں مسلمانوں سے جنگ کرتا رہا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو مرزا جی نے کہا کہ ابو سفیان نے کہا کہ نہ تو لوگ میری طرف دیکھتے ہیں، اب مرزا جی آگے کہتے ہیں یعنی میں پوری زندگی اسلام کا نقصان کرتا رہا ہوں. یہ الفاظ روایت میں تو نہیں. روایت میں نے پچھلی مرتبہ بھی پڑھی تھی، آج پھر ایک مرتبہ پڑھی ہے. دیکھو یہ الفاظ روایت میں نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ مرزا جی نے یعنی کہہ کے، یعنی میں پوری زندگی اسلام کا نقصان کرتا رہا ہوں، تو کوئی کہ مرزا جی نے تو اس کا مفہوم نکالا ہے. بھائی مرزا جی جب یہ بات کہہ چکے ہیں، ہم نے حدیث لکھی ہے، ہم نے فہم تو لکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مرزا جی نے اس ویڈیو کے ابتدا میں کہا میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا. اسی ویڈیو میں مرزا نے کہا کہ امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا فہم ہمیں دکھانا ہوگا، اپنے مولوی نے نہیں دکھانا ہوگا فہم یا کسی اور کا. تو کسی اور مولوی کا فہم نہیں چلے گا، آپ کا چلے گا. کسی اور کی اس حدیث سے نکالے گا یعنی نہیں چلے گا، آپ کا نکالا ہوا یعنی وہ چل جائے گا. اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی پوری حدیث نہیں اس نے ابھی پڑھی، تم نے کون سی پڑھی؟ مرزا جی ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے عرض کیا، آپ نے اس کو قبول کیا. مرزا جی نے اس کا کوئی بیان نہیں کیا. پتہ ہے کہ ایک اور وجہ بھی ہے کہ کیوں نہیں بیان کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مرزا جی بیان کر دیتا، مرزا جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خال المومنین ہونے کے منکر ہیں. مومنین کے ماموں ہونے کا جو لقب ان کو محدثین نے دیا ہے، مرزا جی اس کے منکر ہیں. اگر مرزا جی یہ حدیث پوری پڑھتے پتہ لگ جاتا نا کہ سب سے پہلے والد نے یہ کہا ہے کہ بیٹی سے میری نکاح کر لیجئے، بیٹے کو اپنے پاس کاتب مقرر کر لیجئے، یہ بات آتی نا. مرزا جی تو اس کو منکر ہیں، یہی بتا مرزا جی نے اس کو حدیث کو چھپا لیا. اور بقول مرزا جی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یعنی تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کے دوران ہمارے اہل سنت میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کے علماء اور بزرگ 2 نمبری کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں. یعنی آدھی حدیث بیان کرنا کیا ہے؟ 2 نمبری. مرزا جی تو حدیث آدھی میں بقیہ کی روایتی پی گئے. اور اس کے بعد جو آگے انہوں نے کہا آپ مجھے لشکر کا امیر مقرر کر دیجئے تاکہ میں کفار سے جنگ کروں جیسے میں پہلے مسلمانوں سے جنگ کرتا تھا. تو آگے ان کی جو اسلام کے لیے انہوں نے اپنی خدمات پیش کی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مرزا اس کو پی گیا، اس کا ذکر تک نہیں کیا. 1-2 ٹکے کے کمرے میں ایک جھونپڑے میں اپنے گھونسلے میں بیٹھنے والا مرزا، جس کی وجہ سے آج اسلام کو 1 انچ کا بھی فائدہ نہیں ہوا، وہ ابو سفیان اور ان کے صاحبزادے کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ جنہوں نے پہلے دور کے اندر ہی نا اپنے آپ کو، یعنی کہ مسلمان ہوتے ہی اپنے آپ کو جہاد کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی کو پیش کر دیا. اندازہ کریں آپ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یعنی مسلم پوری پڑھے تو پتہ چلے. دیکھو چلا ہمیں پتہ. مرزا جی کے مقلدین کو میں یہ توجہ دلاؤں گا کہ دیکھو اصل کتاب اٹھا کے پڑھو. تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ جب یہ مرزا حوالے دیتا ہے اصل کتابوں کو اٹھا کے پڑھا کریں. یقین کریں یہ اتنا مکار و عیار ہے، یہ اس طریقے سے باتوں کو چھپا جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اور اس میں راوی کے الفاظ ہیں، اس میں ابھی جو سنو ذرا بات کو، یہ پھینکی رسیاں، یہ پھینکی ہیں مرزا نے رسیاں. اوپر یہ کہتا آ رہا ہے مسلم کی حدیث پوری پڑھیں. اوپر یہ کہتا ہوا کیا رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں مسلم کی پوری حدیث بتائیں. اوپر سے یہ کہتا ہوا رہا ہے. نیچے آ کے کہتا اور اس میں راوی کے الفاظ ہیں. ابو سفیان خود ہے نا آ کے حضور سے سفارش کرتا اپنے بیٹے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو اپنا منشی نہ رکھتے. یا آپ نے دل جوئی، اس میں آگے الفاظ ہیں، یا آپ کی عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کرتے تھے، غریب نواز تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے قبول کیا ہے. اب دیکھو میں آپ کو بتاؤں، ابو زمیل سماک بن حرب الحنفی وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہ کرتے تو آپ یہ کام نہ کرتے، لیکن آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ کسی سائل کا سوال رد نہیں کرتے تھے. یہ ابو زمیل کے الفاظ. اب ایک غور طلب نکتہ ہے جو ابو زمیل نے کہا ہے، سمجھیں ذرا اس بات کو. وہ ابو زمیل کی اپنی ذاتی رائے ہے.
وہ حدیث رسول تو نہیں ہے. آپ کہیں حدیث پوری پڑھو, آپ بار بار یہ ڈھڈورا پیٹیں کہ حدیث پوری پڑھو, اور آپ اس میں اور پوری حدیث کہہ کے پڑھیں کیا, راوی کے اپنے تاثرات, راوی کے تاثرات کو آپ حدیث بتاتے ہیں اور پبلک کو کہیں کہ یہ مسلم کی حدیث نہیں پڑھتے. آپ اندازہ کرو کس قسم کی مکاری ہے. اب دیکھیں, سب سے پہلی تو چیز یہ جو اس نے کہا نا کہ ابو سفیان خود ہے نا آ کے حضور سے سفارش کرتا اپنے بیٹے کے لیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو اپنا منشی نہ رکھتے, یا آپ نے دل جوئی کے لیے ایسا کیا ہے. آپ سمجھیں, یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے, ٹھیک ہے, صحیح مسلم کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 767 ہے, کتاب الامارت ہے, باب و کراہت الامارت بغیر ضرورت, یہ باب ہے, اس کے تحت حدیث نمبر 4605 ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے عامل نہیں بنائیں گے؟ آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے ابو ذر تم کمزور ہو, اور یہ یعنی کہ عامل بنایا جانا یہ عہدہ یہ ایک امانت ہے, اور یہ قیامت کے دن رسوائی اور شرمندگی کا باعث ہوگی. البتہ جو اس عہدے کے امارت کے حقوق ادا کرے اور اس کی ذمہ داریاں پوری کرے وہ اس سے مستثنا ہوگا. آپ اندازہ کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول عہدہ مانگتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کا اہل نہ پاتے ہوئے عہدہ نہیں دیتے, ساتھ ہی نصیحت کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہے جس کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا, پورا نہیں کیا تو رسوائی ہوگی, پورا کیا تو رسوائی نہ ہوگی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عہدہ نہیں دیا. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اگر ابو سفیان نے سفارش کی, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل نہیں ہوتے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ حدیث نے ہمیں کیا بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا بتائی, جو شخص عہدے کا اہل نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عہدہ نہیں دیتے. اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہونے کا اہلیت نہیں رکھتے, کاتب وحی ہونے کی اہلیت نہیں رکھتے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عہدہ نہیں دیتے. بات سیدھی سی ہے, مرزا نے یعنی مرزا کی جو مکاری ہے اس کو فیور مل رہا تھا ابو زمیل کے تاثرات سے, تو اس نے ابو زمیل کے تاثرات اٹھائے, اسے حدیث بتا کے سنا دیا. اور سنے ذرا بات کو, پھر جو یہ پھپتی کسی گئی ہے کہ ابو سفیان نے آ کے سفارش کی اپنے بیٹے کے لیے سفارش نہ کر, آپ سمجھے ذرا اس بات, کیا یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ کسی باطل معاملے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش قبول کریں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. آپ سے زیادہ عدالت والا, آپ سے زیادہ عادل کون ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, ٹھیک ہے, یہ صحیح بخاری کے اندر یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر ہے 412, کتاب الزکات ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب التحریض علی الصدقۃ, اس کے تحت حدیث نمبر ہے 1432. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی مانگنے والا آتا یا آپ کے سامنے کوئی حاجت پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تم سفارش کرو اس کا ثواب پاؤ گے, تم سفارش کرو اس کا ثواب پاؤ گے, اور اللہ پاک اپنے نبی کی زبان سے جو فیصلہ چاہے گا وہ دے گا. دو باتیں, پہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا توجہ دلا رہے ہیں, سفارش کرو, یعنی کہ جس میں اہلیت پاتے ہو اس کی سفارش کرو. تو سفارش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, اچھے کام کے لیے, نیک کام کے لیے. ایک آدمی میں اہلیت ہے, اس کے لیے اس اہلیت کو لے کے اس کے لیے اس عہدے کی یا کسی چیز کے لیے سفارش کرنا یہ غلط. صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوا ابو سفیان کی سفارش کرنا وہ خدا میں خواستہ غلط نہیں تھا, نمبر 1. نمبر 2, دوسری بات حدیث میں کیا ہے, وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ نے پھر اس سفارش کے بعد اللہ اپنے نبی کی زبان سے وہ فیصلہ کروائے گا جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کی قسم, مرزا نے جو بات کہی تھی نا, مرزا نے کاتب وحی ہونے والے مسئلے کو لے کر جو یہ بات کہی تھی نا کہ وما ینطق عن الہوا کے اندر ان هو الا وحی, میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا, یہ وہی کہتا ہے جو ہم اس کی طرف بدریہ وحی نازل کرتے ہیں. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا کاتب بنایا جانا کوئی وحی کے ساتھ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک ہی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ابو سفیان کا سفارش کرنا, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس کاتب مقرر کرنا. کیا فرمایا کہ یہ یعنی سفارش کرو, اور پھر اللہ جو اپنے نبی کی زبان سے کہلوائے گا وہ فیصلہ کس کا ہوگا, وہ فیصلہ اللہ کا ہوگا. تو پتہ لگا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کاتب وحی مقرر کیا جانا صحیح بخاری کی اس صحیح حدیث کی روح سے ہر اعتبار سے
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے عین مطابق ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں کہ اور اس کو اتنا بڑا ٹائٹل دیں کہ پھر دوسری طرف لے گئے ہیں. وہ کیا دوسری طرف؟ کاتب وحی. اس کو اتنا بڑا ٹائٹل دیں, اس کو دوسری طرف لے گئے ہیں. ٹھیک ہے. مرزا جی سے کوئی پوچھے, مرزا جی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتبین تھے, یہ کوئی آپ والے کاتبین تھے حساب کتاب لکھنے والے؟ یہ کاتبین کیا لکھتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ لکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ لکھتے تھے. نمبر 1. نمبر 2, نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہان عالم کو جو خطوط لکھا کرتے تھے, دعوت و تبلیغی جو خطوط لکھا کرتے تھے, یہ حضرات وہ لکھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عہد و پیما کیا کرتے تھے جیسے صلح حدیبیہ وغیرہ, یہ حضرات وہ لکھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی حلف لکھ کر دیا کرتے تھے, یہ حضرات وہ لکھا کرتے تھے. آپ سمجھے اس بات کو کہ اس میں سے آپ کس دلیل کی بنیاد پر وحی الہی کو نکال دیں گے؟ آپ کے پاس ایسا کیا ثبوت ہے کہ فلاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وہ کاتب وحی تھا لیکن فلاں کاتب وحی نہیں تھا, فلاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف خطوط لکھتا تھا اور فلاں خطوط نہیں لکھتا تھا؟ آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں. نہیں ہے تو اس کے بعد اس طرح کی ڈینگیاں مارنا, اس طرح کے بقول مرزا جی کے وہ ایک مخصوص لفظ مرزا جی بول رہے ہوتے ہیں, وہ آگے کہیں گے, وہ مارنا ایک کسی بھی طرح زیب دیتا ہے. اصل بات صرف یہ ہے کہ کسی بھی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت نہ ہو جائے. مرزا جی اس کے لیے اس طریقے سے ہاتھ پیر چلا رہے ہیں کہ مرزا جی سے ہو نہیں پا رہا لیکن کوشش کر رہے ہیں. کہہ رہے اور وہ میں نے تو بھرتی بتائی ہے, پوری روایت پڑھیں تو اس طرح کی آدھی روایتیں پڑھتے ہیں. دیکھو آدھی روایت کس نے پڑھی, میں نے آپ کو پوری روایت پڑھ کے بیان کرا کس طریقے سے مرزا جی نے صرف اتنے حصے کو بیان کیا, بقیہ روایت پی گئے جو بالکل اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ ان کا کاتب وحی بنایا جانا وہ بالکل ثابت و صادق ہے. کہتے ہیں اس لیے ہم نے جناب جو پمفلٹ لکھا ہے نا, یہ فرحان بھائی ذرا پھر دکھائیں ان کو, یہ بار بار دکھائیے قیامت تک کے لیے. مرزا جی یہ لو ہم بھی دکھاتے ہیں, یہ ہم بھی اس دن تک دکھاتے ہی رہیں گے آپ کو یہ پمفلیٹ, آپ کے مقلدین کو, جس دن تک اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس کی ایک ایک آپ کے اس کے اندر جو دھوکے بازیاں اور فراڈ کر رکھے نا, ہم اس سب چیزوں کے آپ کے سامنے تش تسبام نہ کر دیں. اس دن تک انشاءاللہ ہم بھی اس کو دکھاتے رہیں گے اور بے فکر رہیں, قیامت سے پہلے پہلے تک یہ ہماری طرف سے انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو یہ ایسڈ آپ کے اس ایسڈ کے خلاف آ جائے گا کہ جو انشاءاللہ یہ جتنی بھی آپ نے اس پمفلٹ کے اندر ڈرامے بازیاں کی ہیں, یہ بالکل واضح ہو جائے گا. کہتے ہیں انہوں نے مودودی صاحب پہ اعتراض کیا تھا. جی مودودی جو ہے وہ تاریخ لکھتا ہے. اچھا یہاں مرزا جی نے نا ایک اپنے وہ جذباتی جو اسٹائل کے اندر نا مرزا جی نے ایسے کہا, بالکل ٹھیک کیا مودودی نے تاریخ لکھ کے. جب تم جھوٹی تاریخیں بیان کرتے ہو تو مودودی صاحب کو حق نہیں, وہ انہی اہل سنت کی کتابوں میں سے سچی تاریخ بیان کرے جو فٹ ان بیٹھتی ہے احادیث کے اندر. تمہاری تاریخ تو فٹ ان نہیں بیٹھتی ہے, جعلی تاریخ. اچھا دیکھیں مرزا جی نے جو مودودی صاحب کی کتاب کے لکھا, یہ میرے ہاتھ میں خلافت و ملوکیت ہے مودودی صاحب. ٹھیک ہے, یہ خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 347 کے اوپر مودودی صاحب نے لکھا ہے. یہ حرف با حرف میں آپ بھائیوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں, آپ صفحہ 347 نکال کے دیکھ سکتے ہیں. کہتے ہیں میں جب دیکھتا ہوں کہ تمام معتبر روایات کی روح سے شیخین اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں جس خلوص اور کامل جذبہ رفاقت کے ساتھ انہوں نے, مراد سیدنا علی, انہوں نے ان تینوں حضرات کے ساتھ تعاون کیا اور جیسے محبت کے تعلقات ان کے درمیان رہے اور حضرت ابو بکر و عمر کی وفات کے بعد جس طرح دل کھول کر وہ ان کی تعریفیں کرتے رہے, تو مجھے وہ روایات کمزور محسوس ہوتی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ان میں سے ہر ایک کے خلیفہ بنائے جانے پر ناراض تھے, اور وہ روایات زیادہ کبھی معلوم ہوتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے ہر ایک کی خلافت آغاز ہی میں دل سے قبول فرمائی تھی. جب دونوں طرح کی روایات موجود ہیں اور سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں تو آخر ہم ان روایات کو کیوں نہ ترجیح دیں جو ان کے یعنی سیدنا علی کے مجموعی طرز عمل سے مناسبت رکھتی ہیں, اور خواہ مخواہ وہی روایات کیوں قبول کریں جو اس کی ضد نظر آتی ہیں. اسی طرح سیدنا عثمان کی شہادت سے لے کر خود ان کے اپنی شہادت تک ایک ایک مرحلے پر ان کا جو رویہ رہا ہے
اس کے ہر جز کا ایک صحیح محمل میں نے تلاش کیا اور ان کے اپنے بیانات میں یا اس وقت کے حالات و واقعات میں وہ مجھے مل گیا، مگر صرف ایک مالک الاشتر اور محمد بن ابی بکر کو گورنری کا عہدہ دینے کا فعل ایسا تھا جس کو کسی تعویل سے بھی حق بجانب قرار دینے کی گنجائش مجھے نہ مل سکی۔ اسی بنا پر میں نے اس کی مدافعت سے اپنی معذوری ظاہر کر دی ہے۔ بعض حضرات بار بار یہ بحث چھیڑتے ہیں کہ حضرت عثمان کی طرح سیدنا علی نے بھی تو اپنے عہد خلافت میں اپنے اقربا کو بڑے بڑے عہدے دیے تھے، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میری اس کتاب کا موضوع کیا ہے۔ میں اس کتاب میں تاریخ نہیں لکھ رہا ہوں، بلکہ اس سوال پر بحث کر رہا ہوں کہ وہ واقعات کیا تھے جو آغاز فتنہ کا سبب بنے۔ ظاہر ہے کہ اس مسئلے پر کلام کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور ہی زیر بحث آئے گا، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور۔ انہوں نے اپنے عہد میں جو کچھ بھی کیا اسے آغاز فتنہ کے اسباب میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس دونوں پیراگراف کو میں یعنی کہ آپ کو اس پہ دوبارہ سے چند نکات پہ توجہ دلاتا ہوا جاؤں گا۔ پورا میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ مرزا جی نے جو بات کہی اس کو میں دہراتا ہوں، پھر ایک دفعہ پھر دیکھیے گا۔ مرزا جی کہتے ہیں یہ انہوں نے مودودی صاحب پہ اعتراض کیا تھا، جی مودودی جو ہے وہ تاریخ لکھتا ہے۔ بالکل ٹھیک کیا مودودی نے تاریخ لکھی، جبکہ مودودی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب میں تاریخ نہیں لکھ رہا ہوں، میں اس کتاب میں تاریخ نہیں لکھ رہا ہوں۔ اندازہ کریں آپ۔ اور ابھی آگے پتہ ہے مرزا جی کیا بولیں گے؟ میں نے خلافت و ملوکیت کو پورا پڑھا ہے اور میں نے اس کے 2 جملے انڈر لائن بھی کیے ہیں، وہ میں آپ وہاں جب وہ وقت آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اندازہ کریں، انڈر لائن کرنے والا جو طالب علم ہوتا ہے نا، جو کتاب کا مطالعہ کرنے والا قاری جو ہوتا ہے، انڈر لائن کر رہا ہو تو مطلب ہوتا ہے اس کا کہ وہ بڑی غور سے کتاب کو پڑھ رہا ہو، اس کی چیزیں اس کو سمجھ میں آ رہی ہے، جو چیز اس کے مستقبل میں کام آئیں گی وہ ان کو اپنے حفظ کے لیے نشاندہی کر رہا ہو۔ جن چیزوں پہ اسے تنقید کرنی ہے، کوئی تحقیق کرنی ہے، تو وہ اس کو انڈر لائن کریں۔ آپ اندازہ کریں مرزا جی نے ان تینوں کی نیت سے اگر خلافت و جمہوریت کتاب مودودی صاحب کی پڑھی ہوتی اور اس کے بعد مرزا جی یہ کہہ رہے ہوتے بالکل ٹھیک کیا مودودی نے تاریخ لکھ کے، جب تم جھوٹی تاریخ بیان کرتے ہو تو مودودی صاحب کو حق نہیں وہ انہی اہل سنت کی کتابوں میں سے سچی تاریخ بیان کریں۔ ایک تو پہلی بات انہوں نے تاریخ لکھی نہیں، خود وہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات سچی تاریخ۔ اب ذرا سچی تاریخ کا چہرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ مودودی صاحب کہتے ہیں کہ تو مجھے وہ روایات کمزور محسوس ہوتی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ان میں سے ہر ایک کے خلیفہ بنائے جانے پر ناراض تھے، اور وہ روایات زیادہ قوی معلوم ہوتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے ہر ایک کی خلافت آغاز ہی میں دل سے قبول فرمائی تھی۔ جب دونوں طرح کی روایات موجود اور سند کے ساتھ بیان ہوئی تو آخر ہم ان روایات کو کیوں نہ ترجیح دیں جو ان کے مجموعی طرز عمل سے مناسبت رکھتی ہیں۔ اس کا مطلب مودودی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں اس حوالے سے جانبدار ہوں، علی کے حوالے سے جو روایات آئیں گی ان میں صرف وہ روایات اٹھاؤں گا جو علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کا جو مجموعی تاثر ہے اس سے مطابقت رکھتی ہیں۔ مودودی صاحب نے یہی اپنا طرز نہ سیدنا عثمان کے لیے رکھا اس کتاب میں، نہ سیدنا معاویہ کے لیے رکھا، نہ سیدہ عائشہ کے لیے، دیگر کسی صحابی کے لیے مودودی صاحب کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ مودودی صاحب نے سیدنا علی کے لیے طریقہ کیا رکھا؟ روایات موجود ہیں، سند موجود ہے، میں اور سند پہ بحث یوں نہیں کر رہے کہ محدثین والے انداز میں، علم انداز میں نہیں، وہ روایات مجھے کمزور نظر آئیں جو ان کے مجموعی طرز عمل کے خلاف تھی، اور وہ صحیح نظر آئیں جو ان کے مطابق تھی۔ یہ انداز تھا مودودی صاحب کا اس کتاب کو لکھنے کا۔ اور مرزا جی دیکھو اسے کہہ رہے ہیں صحیح تاریخ۔ آپ اندازہ کریں ذرا، یعنی کہ پہلی چیز مودودی صاحب نے خود اپنی کتاب میں جانبداری سے لکھا ہے، صحیح تاریخ نہیں لکھی۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرزا جی مودودی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر ساری غلط تاریخ لکھی، میں خود مودودی صاحب کے الفاظ یہ بتا رہا ہوں جس میں مودودی صاحب یہ اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں تاریخ جانبداری کے ساتھ لکھی۔ مرزا جی یہاں پر بیٹھے تو تھے صلاح الدین یوسف صاحب، کفایت اللہ سنابلی صاحب کی مخالفت کرنے، اور مودودی صاحب اور اسحاق جہالوی کو ہیرو ثابت کرنے کہ ان دونوں نے جو تاریخ لکھی ہے وہ حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی جھوٹی تاریخ لکھی ہے، اور مودودی صاحب اور اسحاق جہالوی نے جو لکھا ہے وہ سچی تاریخ لکھی ہے۔ اور بقول مرزا جی کے، مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ جب تم جھوٹی تاریخیں بیان کرتے ہو تو مودودی صاحب کو حق نہیں وہ انہی اہل سنت کی کتابوں میں سے سچی تاریخ بیان کرے جو فٹ ان بیٹھتی ہیں احادیث کے اندر، تمہاری تاریخ تو فٹ ان نہیں بیٹھتی ہے۔ مرزا جی اگر ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے اور ادھر ادھر بوکھلا کے بول رہے ہوتے نا تو ہم مرزا جی کا منہ اپنی طرف کرتے، ادھر تو دیکھو چندہ، ادھر تو دیکھو، اور ہم مرزا جی کو بولتے مرزا جی
पैमाना क्या है? ये पैमाना क्या है कि हम जो तारीख बयान करते हैं वो झूठी है, अहादीस के अंदर फिट इन नहीं बैठती, लेकिन मौदूदी और इसहाक जहलवी जो तारीख बयान करते हैं वो सच्ची है और अहादीस में फिट इन बैठती है। ये पैमाना क्या है इसका? ये पता कैसे लगेगा? आपके कहने से, कि आप कह दोगे कि इन्होंने जो लिखा वो अहादीस में फिट इन है और इन्होंने जो लिखा है वो अहादीस में फिट इन नहीं है, आपके कह देने से होगा? ये इसके लिए कुछ उसूलियात हैं, कुछ इल्मी बुनियादें हैं। अगर आप कहें मेरे कह देने से होगा तो हमारा मुकदमा जब भी हल है कि पता लगा आपका अपना जाती कोई मजहब है, आपका अपना जाती कोई तरीक़ेकार है, आप इस्लाम पर नहीं है, आप इस्लामी तारीख पे नहीं है, आप इस्लामी उसूलियात पे नहीं है। और अगर आप कहें नहीं जी उसके लिए उसूलियात है, वो उसूलियात हैं जो मुहद्दिसीन व मुअर्रिखीन ने दर्ज किए हैं, तो हम कहेंगे कि फिर आप हिम्मत करें उन उसूलियात के ऊपर रहकर आप मौदूदी साहब और इसहाक जहलवी साहब की बयान करदा तारीख को अहादीस में फिट इन करके दिखाओ। क़यामत की सुबह तो आ सकती है अल्लाह के फजलो करम से। आप और आपके पीछे जितने बैठे हैं ना, कोई इसको कर सकता, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं जाली तारीख, तो ये ख्याली पस मंजर नहीं है, ये किफायतुल्लाह सनाबली या सलाउद्दीन यूसुफ साहब का ये बाप बेटा है, ये रूहानी तौर पर बाप बेटा है दोनों। इसकी तकरीज वो लिख रहे हैं ना, तो ये बाप बेटे की नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है। मैं मिर्जा जी के मुकल्लिदीन को तवज्जो दिलाऊं कि मिर्जा जी ने यहां पर किफायतुल्लाह सनाबली और सलाउद्दीन यूसुफ के लिए कहा है कि सलाउद्दीन यूसुफ किफायतुल्लाह का बाप है। भले आप ये कहते हैं वो कह रहे रूहानी, भले वो उनका ये मतलब वो मतलब, ये किसी को किसी का बाप ना होते हुए भी बाप बनाना, इस तरह की बात अगर मिर्जा जी से आपको कबूल है तो हमारी मिर्जा जी की शान में कहे हुए कसीदे भी आपको कबूल होने चाहिए। जैसे कि हम ये बात कहते हैं कि मिर्जा जी और मिर्जा जी के अब्बू कौन है? वो कि जिसने अल्लाह से कहा था ए अल्लाह मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा और तेरे बंदों को बहकाऊंगा दाएं से बाएं से आगे से पीछे से ऊपर से। तहकीक कर ले, बहुत जल्द उस अब्बू के बारे में आपको पता लग जाएगा। उसके बाद कहते हैं, मुझे कहते हैं नन्ना मौदूदी, ये अपने अल्फाज वापस लें। आप कहें मौदूदी से बड़ा फितना, फितना अरबी वाला आजमाइश बन गया है। मिर्जा जी की इस लेक्चर के अंदर जो मिर्जा जी ने वो जुमले कहे जो मेरे फेवरेट है, उनमें से एक फेवरेट जुमला ये भी है, इसमें से एक फेवरेट जुमला ये भी है। सुने जरा बात को। मैं मिर्जा जी के मुकल्लिदीन को तवज्जो दिलाऊंगा, वीडियो को, मिर्जा जी की इस वीडियो को लेक्चर नंबर यानी जो 157 पार्ट 1 है, इसको एक मरतबा जो है वो दोबारा से देखें, इस जगह से देखें। यकीन करें हमने कई मरतबा इस जुमले को बगौर सुनकर लिखा है कि ये मुझे कहते हैं नन्ना मौदूदी, अपने अल्फाज वापस लें। आप कहें मौदूदी से बड़ा फितना। मिर्जा जी ने खुद अपने आप को यहां पर कहा है मौदूदी से बड़ा फितना, ठीक है। अब अगर मिर्जा जी ने खुद को मौदूदी से बड़ा फितना कहा है, वो नीचे उठा दें, खुद को मौदूदी से बड़ा फितना कहा है, तो आप समझे जरा बात को। अमूमन मिर्जा जी जो ने एक शेर कहते रहते हैं, कहते हैं ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। मिर्जा जी अमूमन ये शेर बड़ा पढ़ते हैं और उनके वाले भी बड़े शौक से सुनते हैं। अच्छा, हम ये कहेंगे ना हो तुम वहाबी ना हो तुम बाबी, तुम हो बकौल तुम्हारे बस फितनों की चाबी। क्योंकि तुमने अपना फितना होना यहां पर खुद कबूल किया है कि मुझे आप कहें मौदूदी से बड़ा फितना। और अब मिर्जा जी के मुकल्लिदीन से अर्ज करेंगे कि अब आइंदा अगर हम मिर्जा जी को फितना कह रहे हो तो आप नाराज मत होइएगा, क्योंकि राफजी होना और फितना होना दोनों चीजें मिर्जा जी ने अपनी इसी वीडियो के अंदर अपने लिए कबूल भी किए हैं, बड़े शौक से कबूल किए हैं। बहरहाल तो कहते हैं ये अहादीस पब्लिक के हाथ में, इसलिए आप देखें ये सारे क्लिप मेरे खिलाफ चढ़ाए हुए होते हैं। इसकी वजह यह है कि अहले हदीस की आवाम जो है ना वो किताब और सुन्नत पे चलती है और फिर किसी मौलवी को नहीं समझती। मैंने बहुत सोचा इसके ऊपर,
مرزا جی نے نا یہ کیوں کہا ہے اہل حدیث کی عوام، اہل حدیث کی عوام، ایسا کیوں کہا ہے؟ ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں میں ان کو توجہ دلاؤں، اصل میں سمجھے ذرا اس بات کو کہ ایک ہے تقلید، ایک ہے علماء سے سیکھنا، ان دو باتوں میں فرق ہوتا ہے۔ تقلید یہ چیز ہے کہ آدمی کسی غیر کے قول یا فعل کو بغیر شریعت کی دلیل کے، یعنی قرآن و سنت کی دلیل کے، کسی غیر کے قول کو یا فعل کو وہ تسلیم کر لے، یہ تقلید ہے۔ لیکن علماء سے دلیل پوچھ کے رہنمائی حاصل کرنا، قرآن صحیح احادیث سے ان سے مسئلہ پوچھنا، یہ تقلید نہیں ہے، علم دین سیکھنا ہے۔ عموماً ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں بہت سارے بھائی جو خود کو منہج اہل حدیث پہ مانتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ وہ علماء سے مسئلہ پوچھنا یا سیکھنے کو کوئی خدا نخواستہ اپنی توہین سمجھنے لگتے ہیں، اور محمد علی مرزا جیسے لوگوں نے ایسے ہی بھائیوں کو کاؤنٹر کیا ہے۔ یہ ایسے لوگوں پہ اپنے فریب کے ڈورے پھینکتے ہیں کہ پتہ ہے یہ علماء سے رجوع نہیں کریں گے، جو میں بولتا جاؤں گا بس یہ وہ اسلام 360 کھول کے دیکھیں گے، اس میں ایز اٹ از لکھا ہوا نظر آئے گا، یہ تسلیم کر لیں گے، وہی سمجھیں گے تحقیق ہو گئی۔ تو سمجھیں یہ یہاں پہ اس نے جو ڈونگری بچائی ہے نا، یہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ اہل حدیث کی عوام جو ہے نا وہ کتاب و سنت پہ چلتی ہے، وہ پھر کسی مولوی نے نہیں سمجھتی۔ تو مرزا جی سے کوئی پوچھے بریلوی نہیں چلتے، مرزا جی دیوبندی نہیں چلتے، اصلی اچھے والے شیعہ جو آپ شروع میں کہہ کے آئے تھے وہ نہیں چلتے، صرف اہل حدیث چلتے ہیں۔ چلو گڈ، ویری گڈ، 150 لائکس مرزا جی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ذرا سنیے گا نا، مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر کہا ہے، میں پھر کہوں گا کہ اہل حدیث سب سے بڑے گستاخ ہیں صحابہ۔ مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو میں کہا ہے اہل حدیث سب سے بڑے گستاخ ہیں صحابہ۔ وہ کیا ہے، مرزا جی جو نا وہ چونکہ رسیاں پھینکتے ہیں اور وہ سانپ کی جگہ بعض مرتبہ نا ہاتھی بھی دکھا دیتے ہیں، ہرن بھی دکھا دیتے ہیں، گدھا گھوڑا بھی دکھا دیتے ہیں، تو مرزا جی جو نا وہ اس طرح کے جو نا نمونے کر جاتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ یہاں دکھایا کہ اہل حدیث کے عوام کتاب و سنت پہ چلتی ہے، وہاں دکھایا کہ گستاخ ہے سب سے بڑے صحابہ کے۔ اب کوئی پوچھو کہ اگر وہ کتاب و سنت پہ چل رہے ہوتے تو صحابہ کے گستاخ کیسے ہوتے؟ جیسے تم ہو، صحابہ کے گستاخ ہو، کتاب و سنت پہ نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جی، اور پھر لوگ سمجھے کیوں یہ کہتے ہیں اس نے ہماری پبلک کو خراب کیا ہے۔ پتہ نہیں مرزا جی کو خواب میں آپ کو ابو آ گئے ہوں گے، انہوں نے کچھ دکھا دیا ہوگا آپ کو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتا ہے علی نے اہل حدیث کی پبلک کو خراب کیا ہے۔ بھائی میں نے کیوں خراب کیا؟ یہ جو آپ کی پبلک ہے یہ تو آپ کی ہے ہی نہیں تھی، آپ تو آٹے میں نمک بھی نہ تھے۔ اب یہ میرا فیوریٹ دوسرا حصہ آ رہا ہے، اسی ویڈیو کا میرا دوسرا فیوریٹ حصہ آ رہا ہے۔ مرزا جی ہمارا تعارف کرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ جو پبلک ہے یہ تو آپ کی ہے ہی نہیں، آپ تو آٹے میں نمک بھی نہیں تھے، آپ تو آٹے میں نمک بھی نہیں تھے۔ یہ تو کوئی بریلوی سے کنورٹ ہوا، کوئی شیعہ سے کنورٹ ہوا، کوئی دیوبندی سے کنورٹ ہوا اور اہل حدیث کے منہج پر آیا، اس محبت میں یہ کتاب و سنت پہ چلتے ہیں۔ سنو ذرا بات کو، کوئی بریلوی سے کنورٹ ہوا، کوئی دیوبندی سے کنورٹ ہوا، کوئی شیعہ سے کنورٹ ہوا اور اہل حدیث کے منہج پر آیا، اس محبت میں یہ کتاب و سنت پہ چلتے ہیں۔ اچھا مرزا جی اہل حدیث کے منہج پہ نہیں ہے، اہل حدیث کے منہج پر نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا جی اگر اہل حدیث کے منہج پر نہیں ہیں تو مرزا جی کتاب و سنت پہ تو نہیں چل رہے۔ اور مرزا جی نے چونکہ ہمیں یہ کہہ دیا کہ یہ جو ہے وہ کتاب و سنت کی محبت میں یہ کتاب و سنت والے منہج پہ چلتے ہیں، الحمدللہ مرزا جی کی زبان سے ہماری توثیق آ گئی۔ ہاں وہ الگ بات ہے، کل کو مرزا جی ہمیں اہل حدیث کی صف سے باہر نکال کے ناسبی بناتے تو ہم کیا کریں گے؟ تو مرزا جی ہے نا، مرزا جی کی کسی سے لگ جائے تو مرزا جی کہاں چھوڑتے ہیں پھر؟ سنیں ذرا بات کو۔ اچھا کہتا اور تسی بھی روند مارنے شروع کر دو، کوڑ مارنے شروع کر دیو، بخاری مسلم کو چھوڑ کے بزرگ بابوں کی تاریخ لے کے چلو، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی، تو پھر ظاہر ہے آپ کے عوام تو نہیں آپ کی بات مانے گی۔ اچھا مرزا جی نے اسی اپنی ویڈیو میں ایک جگہ کہا، یہاں تو مرزا جی کہہ رہے ہیں نا تسی بھی کوڑ مارنے شروع کر دیو، بخاری مسلم کو چھوڑ کے بزرگ بابوں کی تاریخ لے کے چلو، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی، تو پھر ظاہر ہے آپ کے عوام تو آپ کی بات نہیں مانے گی۔ اچھا سنیں ذرا بات کو، اسی ویڈیو میں مرزا جی نے کہا ہے تبری کھولے نا، جو پہلا مفسر بھی ہے، مورخ بھی ہے، بڑے مورخین میں سے امام تبری اور ایسے ابن کثیر۔ بھائی مرزا جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہی تبری اگر ہم کھول رہے ہیں، وہ امام تبری انہی کی کتاب اگر ہم کھول رہے ہیں، تو آپ ہمیں کہہ رہے ہو بزرگ بابوں کی تاریخ لے کے چلو، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی، تمہارے خلاف آ جائے تو وہ حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی ہو جائے، تمہارے مطابق آ جائے تو مودودی نے جو تاریخ بیان کری وہ فٹ ان بیٹھتی ہے۔ آپ سمجھے ذرا بات کو۔
کہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کی عوام تو نہیں آپ کی بات مانے گی. اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں شاہ جی علماء کی بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہے ابھی. مرزا جی کی ایجنسی انٹیلیجنس دیکھنا آپ مرزا جی خود اپنے اندر ایک ایجنسی ہیں, سنیں گا ذرا. پاکستان میں شاہ جی علماء کی بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہے. اس میں ایجنڈا یہ ہے کہ دور حاضر میں سوشل میڈیا نے اہل حدیث کے مسلک کو بہت نقصان پہنچایا ہے. دیکھیں اندازہ کریں, یعنی بریلوی دیوبندی شیعہ کا تو سمجھ آتی تھی, ان کو نقصان کیا پہنچایا کہ ان کو وہ اصل میں دور حاضر میں میں ہی ہوں نا, اصل میں کہ میں نے پبلک تک بات پہنچا دی. اچھا دیکھیں, یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ پاکستان میں شاہ جی علماء کی بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہے. یہ میٹنگ کہاں ہو رہی ہے واللہ عالم, کیا اس کا ایجنڈا تھا. وہ مرزا جی نے ایجنڈا بنایا کہ سوشل میڈیا نے جماعت اہل حدیث کو نقصان پہنچایا, اور مرزا جی نے اس کا نتیجہ اپنے آپ کو نکال لیا خود بخود. ٹھیک ہے. اچھا کہا کہ اصل میں دور حاضر میں ہوں نا, میں نے پبلک تک بات پہنچا دی, میں نے پبلک تک بات پہنچا دی. اور جس پبلک تک بات پہنچائی مرزا جی نے اس کے لیے ویڈیو میں اپنی کہہ رکھا بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی کے جنہیں احادیث کے صحیح ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی کوئی رہنمائی دوسرا نہ کر دے. وہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو, وہ اتنے للو پنجوں کو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح ضعیف کیا ہے. سمجھ رہے ہیں. یا جیسے کہ مرزا جی کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں آج سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں. لوگ جو ہیں وہ علماء کی تقریریں نہیں سنتے, وہ ان سے متنفر ہیں. جمعہ والے دن بھی بالکل اینڈ پہ پہنچتے ہیں. اب سمجھ میں آیا, میڈیا گائیڈڈ لوگ. مرزا جی نے جو پبلک جس کا یہاں نام لینا اس کو مرزا جی نے خود بتا دیا وہ کون سی پبلک ہے, جو علماء سے متنفر ہے, میڈیا گائیڈڈ ہے. یعنی میڈیا جو بتا دے وہ صحیح, علماء جو بتائیں وہ غلط, وہ والی پبلک. مرزا ان جیسوں کے اوپر یعنی کہ اپنے وہ ڈورے پھینکتا, ان کو اپنے جال میں پھانستا ہے. اب مرزا جی نے اپنے آپ کو فتنہ بھی ظاہر کر دیا, اور مرزا جی نے کہا جی وہ جماعت بیٹھ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے اہل حدیث کو نقصان پہنچاؤ, میں ہی ہوں نا جس سے نقصان پہنچا. مرزا جی آپ سمجھیں, آپ نے خیر یعنی باقاعدہ ہمارے بزرگوں کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی, صحابہ کی, تابعین کی تبع, لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے ہمارے لیے ایک رستہ اور کھول دیا. ارے وہ رستہ پتہ ہے کیا کھولا؟ وہ رستہ آپ نے یہ کھولا کہ موجودہ مروجہ مسائل, رسومات, فتنے, آزمائشیں, ایسی چیزیں جس کی وجہ سے علماء اہل حدیث جو ہے وہ دیگر چیزوں میں مصروف ہو گئے تھے, الحمدللہ آپ جیسے خناسوں کی وجہ سے وہ اپنے بزرگوں کے دفاع کے لیے ایک دفعہ پھر میدان میں آیا. اور یہ سلسلہ بھی ایک دفعہ چل نکلا جو کتابوں میں چھپ گیا تھا. یہ سلسلہ بھی ایک دفعہ چل نکلا جس سے فائدہ یہ ہوا رافضی اور نیم رافضیوں کے لیے دوبارہ سے ہم نے قبریں اللہ کے فضل و کرم سے کھود دی. ٹھیک ہے. اور آگے دیکھیں, مرزا جی کہتے ہیں کہ اب جو بندہ بریلوی دیوبندی شیعہ سے جو کنورٹ ہوا ہو کے اہل حدیث کے منہج پہ, یہ اہل حدیث فرقہ نہیں, میں اہل حدیث فرقے کو نہیں مانتا, نہ اہل سنت فرقے کو, میں منہج کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کر میں مرزا جی کے مقلدین کو توجہ دلاؤں گا کہ مرزا جی جو جگہ جگہ کہتے ہیں نا ہمارے اہل سنت کی کتابیں, یا مرزا جی یہ بات بول چکے ہیں, نہ میں اہل حدیث فرقے کو مانتا ہوں نہ میں اہل سنت فرقے کو مانتا ہوں. تو اہل حدیث اہل سنت منہج اور کدھر ہے؟ ان دونوں ہی یعنی فرقوں کو آپ مانتے نہیں ہیں, تو آپ سمجھے ذرا اس بات کو. اور وہ فرقے ہیں نہیں, اصل میں اہل سنت اہل حدیث ایک جماعت کے دو وصف ہیں. اہل سنت اہل حدیث ایک جماعت کے دو وصف ہیں, یہ دو فرقے نہیں ہیں. جب مرزا تو جنگلی ہے اور جو پبلک کو پتہ نہیں ہے اس کا مرزا جی فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ میں منہج کی بات کر رہا ہوں, تو منہج کی جو بات کر رہے ہو اہل سنت اہل حدیث کے, مرزا جی وہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ وہ کیا جبرائیل تو میں الگ سے دے کر چلا گیا؟ سنو ذرا بات. وہ پھر مولوی کو کچھ نہیں سمجھتا, وہ پھر کہتا ہے کہ حدیث آ گئی ہے, علی بھائی کو بھی چھوڑے, حدیث آ گئی علی بھائی کو بھی چھوڑے. مرزا جی آپ کے ایسے مقلدین ملتے نہیں ہیں ہمیں. تو وہ مقلدین آپ کے ملتے ہیں کہ جو یعنی اللہ معاف کرے, کبھی ہم کہا کرتے تھے کہ دنیا کے سب سے غلیظ ترین مقلد غلام احمد پرویز کے مقلد ہیں, کہ ان کو وہ شخص کے جس کو عربی زبان کے الف بے بھی نہیں آتی, وہ بیٹھ کر کچھ بھی بتاتا ہے, یا اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کی طرح اس کی ہر بات مان لیتا ہے. غلام احمد پرویز کے بعد
اس سے بھی زیادہ خطرناک اگر ہم نے کوئی مقلدین دیکھے تو وہ آپ کے دیکھے جن کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ اصل کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں. آگے دیکھیں, کہتے ہیں, اچھا میں یہاں ایک بات اور بھی توجہ دلاتا چلوں. وہ ویڈیوز اپلوڈ ہونے کے بعد جو ہے نا, ہمارے کچھ بھائی وہ یوٹیوب چینل کے اوپر, فیس بک کے اوپر وہ ویڈیوز کے نیچے آگے کمنٹ کرتے ہیں, خود بخود ہی آگے کہتے ہیں ہم ان کے مقلد نہیں ہیں, ہم ان کے مقلد نہیں ہیں. میں یہاں پہ ان بھائیوں سے مخاطب ہو کے توجہ دلاؤں گا, آپ اللہ نہ کرے آپ مقلد بنیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, لیکن اگر آپ مقلد نہیں ہیں تو آپ کو آگے یہ جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ ہم مقلد نہیں ہیں, کیونکہ جو مقلد ہوتا اس کو پریشانی ہوتی نا. اگر آپ مقلد نہیں ہیں میرے بھائی تو آگے آپ کو آگے آ کر اپنی صفائی دینے کی بھی تو ضرورت نہیں تھی نا, کیونکہ آپ تو مقلد ہیں ہی نہیں نا. محمد علی مرزا کیا ہے, تو اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, اللہ آپ کو یعنی تقلید سے بچا اور محمد علی مرزا جیسے فتنے سے بھی بچا. لیکن ہم تو اصل میں مقلد ان کو کہتے ہیں, مرزا جی کے مقلدین ان حضرات کو کہتے ہیں جب مرزا جی نے جو کہہ دیا بس اس پر فل سٹاپ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی اصل کتابیں کھول کے دیکھ لیں, علماء سے رجوع کر لیں. حالانکہ وہ اس بات کے معترف ہیں, نہ ان کو عربی زبان آتی ہے, نہ انہیں قرآن کی تشریح کا پتہ ہے, نہ ان کو حدیث کی شرح کا پتہ ہے, نہ ان کو اسماء و رجال کا پتہ ہے, نہ انہیں تاریخ کا پتہ, انہیں کسی بھی چیز کا نہیں پتہ. وہ یہ تک نہیں جانتے کہ سامنے والا جب انہیں ترجمہ کر کے دے رہا ہے وہ ترجمہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے, وہ تو یہ بھی نہیں جانتے. لیکن اس کے بعد بھی وہ اندھے بہرے لنگڑے لولے ہو کر مرزا کی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا نخواستہ آپ ناراض نہ ہو, آپ کے لیے نہیں کہہ رہے, ہم تو اس پبلک کے لیے بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر کہتے ہیں کہ پھر آپ کے مولوی تو پھر تو ہم حدیث کے مطابق چلیں گے, اس لیے پھر ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. یہ بیچارے اپنی جگہ ٹھیک ہیں, یہ جتنی دوڑ لگا لیں اپنے مسلک کے لیے, لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے, دکھ نہ کریں, یہ ان کی پبلک ہے ہی نہیں. یہ دوسری جگہ سے لوگ آئے ہوئے تھے, تو جدھر سے آئے ہوئے تھے اخلاص کے ساتھ اللہ نے ان کو منزل تک پہنچا دیا. بس یہ مرزا جی نے بڑی پیاری یہاں پر بات کی ہے. دیکھیں اسی ویڈیو کے اندر مرزا جی کہہ چکے ہیں, یا تو مرزا جی یہ کہنا تو جدھر سے آئے ہوئے تھے اخلاص کے ساتھ اللہ نے ان کو ان کی منزل تک پہنچا دیا ہے. مرزا جی پتہ ہے کیا جملے ایسے توڑ مروڑ کے بولتے ہیں, جیسے مرزا جی نے باقاعدہ ہے نا اسی اپنی ویڈیو کے اندر عبداللہ بن سبا کے لیے بولا تھا نا کہ چند لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ ایک فرضی کریکٹر انہوں نے, اور پھر بات چبا کے مرزا جی نے فوراً بول دیا تھا اس وقت یہ فرضی کریکٹر تھا, پتہ نہیں بعد میں حقیقی کب ہوا. ایک بات ہے, یعنی مرزا جی بولنا پتہ ہے کیا چاہ رہے تھے, مرزا جی بولنا چاہ رہے تھے چند لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ ایک فرضی کریکٹر انہوں نے گھڑا بنا لیا. مرزا جی کہنا ہی چاہ رہے, لیکن مرزا جی کو ڈر ہوا کہ جیسے میں ایسا بول دوں گا تو میں وہ بولوں گا جو پچھلے یعنی 1000 سال سے اپنا دفاع کرتے ہوئے رافضی بولتے آ رہے ہیں کہ ہمارا عبداللہ بن سبا سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک فرضی کریکٹر ہے. مرزا جی نے فوراً بات پی لی. بالکل اسی طرح مرزا جی نے بات, دیکھو یہ جملہ شروع کس طرح کرا, یہ ان کی پبلک ہے ہی نہیں, یہ دوسری جگہ سے لوگ آئے ہوئے تھے, تو جدھر سے آئے ہوئے تھے, جدھر سے آئے ہوئے تھے اخلاص کے ساتھ اللہ نے ان کو منزل تک پہنچا دیا. مرزا جی بولتے کیا, جدھر سے آئے ہوئے کا جملہ بولا, بولتے کیا ادھر ہی لوٹا دیا. مرزا جی یوں بولتے, یا یوں بولتے ہیں کہ انہوں نے ابتدا وہاں سے کی تھی, اللہ نے منزل تک پہنچا دیا. جملہ یوں ہوتا تو بالکل درست ہوتا. مرزا جی بولنے چاہتے جدھر سے آئے ہوئے تھے اخلاص کے ساتھ اللہ نے ان کو ادھر ہی پہنچا دیا, لیکن مرزا جی کو اپنا جملہ چبانا پڑا اور مرزا جی نے بولا اللہ نے ان کو منزل تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے وہ منزل. مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر بات کی ہے, لوگ انشاءاللہ ہمارے پاس ہی آئیں گے, ہمارے پاس ہی آ رہی ہے عوام, سنیوں کی بھی شیعوں کی بھی. آئی سمجھ, یہ ہے منزل ہے. جہلم کی وہ اکیڈمی, جہلم کی وہ اکیڈمی ہے ساری عوام کی منزل, کہ سب اس کو نعوذ باللہ من ذالک ثم استغفر اللہ, لوگ اس کو اپنا قبلہ و کعبہ بنا لیں, مرزا جی کو اپنا امام بنا لیں. جیسے کہ آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر رافضیوں نے فیک اکاؤنٹس, فیک گروپس, فیک پیجز بنا کے اور امام محمد علی مرزا اور اس طرح کر کے وہ گروپس کے نام بنا لیے ہیں, حضرت علامہ مرزا, اس طرح کر کے نا تب مرزا کو ایک امام بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال مرزا جی نے جیسے کہا وہ اللہ نے ان کو منزل تک پہنچا دیا. تو وہ منزل کیا تھی, لوگ انشاءاللہ ہمارے پاس ہی آئیں گے, وہ تھی وہ منزل. اور سنیں مرزا جی نے اپنی اس ویڈیو میں کہا میرے بھائیوں آج سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں, لوگ جو ہیں وہ علماء کی تقریریں نہیں سنتے, وہ ان سے متنفر ہیں, جمعہ والے دن پہ بالکل اینڈ پہ پہنچتے ہیں, اور ویسے علماء نے بھی اپنا کریکٹر بھی اسی طرح سے ریپرزینٹ کیا, وہ ان پر اعتماد نہیں کرتے.
تو اصل میں مرزا جی لوگوں کو سیکولر و لبرل بنانا چاہتے تھے، علماء سے متنفر کیا اور منزل تک پہنچا رہے ہیں. تو علماء سے متنفر ہونے کے بعد منزل ہی کیا ہے؟ لبرلزم. بات سمجھ رہے ہیں؟ پارل کہتے ہیں آپ جو کہ روزی روٹی دین کے ساتھ چلا رہے ہیں اور ایک فرقے کو لے کر چل رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ، سنو ذرا بات. مرزا جی بیچارے غریب، کیا کہیں. مرزا جی کو سننے والے کہتے ہیں توحید بیان کرتا ہے، توحید کی تے بھی مرزا کو نہیں پتا. توحید کی تے، حرف تے توحید میں کیوں موجود ہے، مرزا کو یہ نہیں پتا. سورہ بقرہ آیت نمبر 272 اللہ رب العزت نے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. لیس علیک ھداھم، ان کی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. اسی طرح سورہ قصص آیت نمبر 56 میں فرمایا انک لا تہدی من احببت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہ کر بھی کسی کو ہدایت پر نہیں لا سکتے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت پر لاتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور اللہ جانتا ہے ہدایت پہ آنے والوں کو. اب مرزا جی سے کوئی پوچھے اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں؟ کہ آپ نے جو تم تراک کے ساتھ کہا آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا، اچھا آپ کو دے دی، آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، آپ ہدایت پر ہیں. یقین کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہدایت کو پڑھتے ہیں، دھڑلے کے ساتھ اپنے دین کی دعوت دیتے تھے. یا مرزا جی اپنے اس گھونسلے سے باہر نہیں آنے کو تیار. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب وہ ایک بندہ بعد میں آنا، اس کو ہدایت کیسے مل گئے، پہلے علی کو نہیں ملی، ابو جہل کو بات سمجھ نہیں آئی ہے اور عمار بن یاسر کو سمجھ آ گئی ہے، غلام زادے کو، بلال حبشی کو سمجھ آ گئی ہے. تو یہ اللہ کی توفیق ہے. شاہ جی آئندہ تھوڑے سوال مختصر کر دینا، میں ڈیٹیل گلا کر دیا نا. شاہ جی آئندہ پھر مختصر تھوڑے سوال ہوں کر دیں، میں ہوں ڈیٹیل گلا کرنے نہ ہن اینا دا نام لے کے میری اپنی طبیعت خراب ہونے لگی ہے، چھوڑو. مرزا جی نے پنجابی میں وہ سارے جنتر منتر کیے ہیں انہوں نے اپنے، وہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اور فلانا ہو رہا ہے، ڈھمکا ہو رہا ہے، صحیح نا. بہرحال وہ یقین کریں مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھ کے یہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو مرزا جی کو ہم الٹا ٹانگ دیتے ہیں، یقین کریں. تو وہی ہے جو اتنا ان کو برداشت کرتے ہیں اس چوچو کو، ہمارے جیسا ٹانگ دیتا ہے اس کو. بہرحال تو مرزا آگے جو نا وہ علی الحسن نقوی کہتے ہیں شاہ جی کہتے ہیں کہ اچھا یہ خلفائے راشدین جو ہیں ان میں سے آپ 4 لکھ دیں شامل کرتے ہیں یا 5 شامل کرتے ہیں. حضرت امام حسن کو مرزا جی نے کہا امام حسن کا نام اس لیے شامل بولا نہیں جاتا ورنہ خلیفہ راشد ہیں، کیونکہ جو حدیث سفینہ ہے نا ابو داؤد ترمذی کے اندر یہ کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، اس میں وہ کہتے ہیں گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 اور علی کے 6 سال. اصل میں علی کے 5.5 سال ہیں، 6 مہینے سیدنا حسن بن علی کی خلافت ہے. وہ خلیفہ راشد ہیں لیکن وہ حضرت علی کی خلافت میں شامل ہیں، اس لیے وہ اس کو ہم جیسے کہتے ہیں نا راؤنڈ آف کر کے 30 سال بولتے ہیں. اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بنیادی بات، سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما الحمدللہ خلیفہ راشد ہیں. ان کے خلیفہ راشد ہونے کے لیے ہمیں کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے، امت کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. یہ حدیث ہے ہمارے لیے جو نا ان کی فضیلت کے لیے بہت ہے. آپ سمجھے ذرا اس بات کو نا. اچھا مرزا جی نے کمال کیا کیا ہے؟ سوال کرنے والے کا تو پتہ نہیں کمال تھا یا نہیں تھا، لیکن مرزا جی نے کمال یہ کیا ہے کہ مرزا جی کہتے ہیں کیونکہ جو حدیث سفینہ ہے نا ابو داؤد ترمذی کے اندر کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، اس میں وہ کہتے ہیں گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 اور علی کے 6. علی کے اصل میں 5.5 سال ہے، 6 مہینے سیدنا حسن بن علی کی خلافت ہے. مرزا جی سے اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیں مرزا جی کا بیان کر رہا ہے، یہ سنن ابی داؤد ہے، ٹھیک ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 502 ہے، کتاب السنہ ہے. مرزا جی نے جس حدیث کی طرف توجہ دلائی وہ حدیث ہے، حدیث یعنی جلد کے اعتبار سے حدیث نمبر 1222. سعید بن جمحان بواسطہ سفینہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت النبوتی 30 سنۃ، نبوت والی خلافت جو ہے وہ 30 سال رہے گی. ثم یؤتی اللہ الملک او ملکہ من یشاء، پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا وہ بادشاہت عطا کرے گا
اور جس کا چاہے گا وہ بادشاہ بنائے گا. اچھا اب سمجھے ذرا اس بات کو کہ غور کیجئے گا کہ اس کے اندر 30 سال ہے. اچھا وہ کہتے ہیں گن اس کے اتنے سال، اس کے اتنے سال، اس کے اتنے سال، اس کے اتنے سال، ٹھیک ہے. 2 سال اس کے عمر کے، 10 سال عثمان کے 12 اور علی کے 6. اچھا جب اس کے اندر علی کے 6 سال ہیں، اس میں حسن بن علی کے 6 مہینے کا ذکر ہی نہیں ہے. مرزا جی آپ نے کیوں گھسڑ دیا اس میں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بات یہ ہے کہ علی اور حسن تو ایک ہے نا، علی اور حسن ایک ہے، ایک ہی، وہ خلافت ملوکیت نہیں ہو جائے گی؟ علی کے حسن کی خلافت علی کے ساتھ ہے تو وہ خلافت ایک نہیں ہو جائے گی؟ غور کیجئے گا ذرا اس بات کو. تو مطلب یہاں پہ عرض کرنے کا یہ ہے کہ مرزا جی نے یعنی پہلے تو وہ یعنی کہ معاملہ یہ کیا سیدنا حسن بن علی کی خلافت والا نا کہ وہ اس کو اندر میں عرض کر دوں ایک دفعہ پھر دہرا دوں اس بات کو کہ حسن بن علی کی جو خلافت 6 مہینے، حسن بن علی کی خلافت 6 مہینے، وہ بحث کرنا بیکار. حسن بن علی خلیفہ راشد، دو رائے نہیں ہے اس میں. ہم یہ بات کہتے ہیں یہ خلفۂ راشدین 4 ہیں، یہ اصطلاحی غلط ہے. ٹھیک ہے، ہر وہ شخص جس کی خلافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے طریقے کے بیان کردہ چلی وہ خلیفہ راشد ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں، وہ 4 نہیں ہے. جو کوئی بھی ہو اس کی خلافت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے وہ خلیفہ راشد ہے، بات ختم ہو گئی. اچھا مرزا جی یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر وہ یعنی کہ گن یعنی کہ ابو بکر کے 2 سال عمر کے، 10 سال عثمان کے 12 اور علی کے 6. علی کے 6 اصل میں علی کے 5.5 ہے. اس کا مطلب راوی کو نہیں پتا، اس کا مطلب راوی کو نہیں پتا، اور راوی حسن بن علی کا نام نہیں لے رہا. آپ اس حدیث سے جو بتانا چاہ رہے ہیں جس سے بات واضح ہو گئی یہی ثابت کر دیتا ہے یہ متن صحیح نہیں ہے، یہ متن. اچھا چلیں اس کو چھوڑا. بات آگے لے آنے سے پہلے میں آپ کو ایک نقطے کی طرف توجہ دلاتا ہوں. مرزا جی نے اسی ویڈیو میں اپنی تن طرح کے ساتھ یہ بات کہی تھی. اور یہ دیکھیں یہ ملوکیت کس سپورٹ میں نہ قرآن سے لے کر آتے ہیں کہ داؤد کو اللہ نے بادشاہ بنایا، سلیمان کو بادشاہ بنایا. او بھائی انہوں نے سعودی والا بادشاہ نہیں سی بنایا، بنو امیہ والا نہیں سی بنایا، بنو عباس نہیں سی بادشاہ بنایا. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یا طالوت کو وہ وہی کے ذریعے بنائے گئے تھے. ان کو آپ ان بادشاہوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں بنو امیہ کے بدماشوں کے ساتھ. اس کا مطلب آپ سمجھیں کہ مرزا جی نے جو خلافت ان حضرات کے ساتھ رکھی اور بنو امیہ کے جو ہے وہ بادشاہ ہیں اور ان کی بادشاہت وہ نہیں ہے جو اللہ کی ہے نا. اچھا حدیث سفینہ جو بیان کری اس کو بیان مرزا جی نے کس طرح کیا وہ بھی ذرا غور کیجئے. مرزا جی نے اپنی یعنی کہ تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کے دوران کہا ہمارے اہل سنت میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کے علماء بزرگ 2 نمبری کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں، اور مرزا نے 2 نمبری کا باب کرتے ہوئے اس حدیث کو بھی جو ہے آدھا ہی بیان کیا. کیونکہ حدیث کے اندر مرزا جی کے بیان کردہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں خلافت النبوۃ 30 سنہ ثم یؤتی اللہ الملک او ملکہ من یشاء. نبوت والی خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا بادشاہت عطا کرے گا. اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا بادشاہت عطا کرے گا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بادشاہت غلط ہے، مسئلہ یہ مرزا جی آپ پہلے بول کر آ چکے تھے کہ طالوت و جالوت کو تو وہی کے ذریعے اللہ نے بادشاہ بنایا. یہ بنو امیہ کا بدماش، نعوذ باللہ جو آپ نے کہا بنو امیہ کا بدماشوں کو نہیں، بنو امیہ کا بدماشوں کو نہیں، تو حدیث سفینہ صحیح ہے. ہاں تو اس میں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو وہ سعید بن جوہان راوی وہ بیان کر رہے ہیں کہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نقل کیے خلافت نبوت علی خلافت وہ 30 سال رہے گی، اس کے بعد جس کو اللہ چاہے گا بادشاہت دے گا. تو وہ بادشاہت اللہ دے گا، وہ بادشاہت اللہ دے گا. اب اگر یہ روایت صحیح ہے، مرزا جی اور مرزا جی کا مقلدین سے ہمارا 20واں سوال، حدیث سفینہ صحیح ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو امیہ کو جو خلافت ملی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے. اگر آپ کی نظر میں حدیث سفینہ صحیح ہے کیونکہ اس میں یہ الفاظ ہیں ثم یؤتی اللہ الملک او ملکہ من یشاء، پھر اللہ جس کو چاہے گا وہ بادشاہت عطا کرے گا. آپ تو اس کے منکر ہو، آپ تو کہہ رہے ہو کہ جی ان کو کوئی یہ والا بادشاہ، ان کو یہ والا بادشاہ، وہ فلاں والا بادشاہ، یہ بادشاہ اللہ نے بنایا حدیث میں. نہیں تو آپ یہ مان لو
کہ نہیں یہ جو بادشاہت کا جو تذکرہ نا یہ وہ نہیں ہے. اچھا تو پھر یہ وہ کون سا بادشاہت ہے؟ وہ اس حدیث میں آپ کو دکھانے پڑیں گے، کیونکہ بخاری مسلم کو چھوڑ کے آپ حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ کی طرف تو جاؤ گے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد مرزا جی یہ سمجھیں کہ یہ جو مرزا جی نے روایت بیان کی ہے اس کو سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں سعید بن جمحان، اور یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی یہ جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 308 کے اوپر وہ سعید بن جمحان کے حالات لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو حاتم رحمۃ اللہ نے کہا اس کی روایت لکھ لو لیکن اس سے دلیل نہ پکڑو. اور ابو حاتم راضی رحمۃ اللہ علیہ ایسا اس راوی کے لیے کہتے ہیں کہ جس راوی کی روایت مطابعت کے اندر قبول کی جا سکتی ہو. یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، اس کے حدیث سے لکھ لو، اس کا مطلب مطابعت میں وہ حدیث قبول کی جا سکتی ہوگی، انفرادی حیثیت سے اس راوی کی روایت نہیں لی جا سکتی. امام ابن معین کہتے ہیں روا عن سفینہ احادیث لا یرویھا غیرہ، یہ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے وہ روایتیں بیان کرتا ہے جو کوئی اور بیان کرتا نہیں ہے. یعنی سعید بن جمحان سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو، اور مزے کی بات یہ خلافت 30 سال رہے گی، اس حدیث کو بھی سعید بن جمحان سفینہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں. اور آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے کے آئے فی حدیثہ عجائب، اس کی روایت میں بعض عجیب روایتیں بھی ہیں. اور امام ساجی کہتا ہے لا یتابع علی حدیثہ، اس کی حدیث میں اس کا کوئی مطابقت کرنے والا نہیں ہے. اب یہاں پر نقطہ یہ نکل کر آیا کہ اگر سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت یہ نبوت 30 سال رہے گی، اگر یہ روایت صحیح ہے، مرزا جی کا مقلدین سے ہمارا 21واں سوال سعید بن جمحان کی اس میں مطابقت ثابت کرے. نمبر 1، اگر یہ روایت صحیح ہے تو بنو امیہ کو خلافت اللہ، بنو امیہ کے بادشاہوں کو، جن کو آپ بادشاہ کہتے ہیں، ان کو بادشاہت اللہ نے عطا کی ہے. یہ آپ کے بیان کردہ پہلی تصریحات کے خلاف چلی گئی ہے. اگر یہ روایت صحیح ہے تو نہیں، تو دوسری صورت میں مانے کہ وہ خلیفہ تھے. اگر آپ کہیں گے نہیں وہ دوسرے بادشاہ تھے تو پھر یہ حضرات خلیفہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور نمبر 2، اس کو سفینہ بیان کرتے ہیں سعید بن جمحان کے حوالے سے، اور یعنی سعید بن جمحان بیان کرتے ہیں سفینہ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی سعید بن جمحان سے بیان کردہ روایات وہ صحیح نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان میں کوئی بھی ان کی مطابقت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو بقیہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ.